نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة وسلاما عليك يا رسول الله اللہ جل جلالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود السلام کا نذرانہ ہدیتاً تحفتاً محبتاً اخلاصاً عقیدتاً پیش کرنے کے بعد رب ذوالجلال کا کروڑا احسان اس کی دیوی توفیق سے الحمدللہ ہماری زندگی کا یہ کارواں جاری ہے۔ اسی کارواں کو لیے ہم درس قرآن کی اس بابرکت محفل میں شامل ہوئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے قلب کو منور فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید سورۃ البقرہ دوسرا پارہ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بناتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، وہ ان معبودوں سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طریقے سے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ رب العزت سے پیار کرتے ہیں۔ ولو یری الذین ظلموا، اور اگر وہ جنہوں نے ظلم کیا وہ دیکھیں، اذ یرون العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، ان القوۃ للہ جمیعا، اس وقت وہ کہیں گے کہ بے شک ساری طاقت اور قوت اللہ کے لیے ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، و بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بتوں کے حوالے سے خاص طور پر ذکر ہوا اور ایمان والوں کی شان کو بیان کیا گیا کہ ایمان والا اپنے رب سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس کی کامل حقیقی محبت اپنے رب کے ساتھ خاص ہے۔ اس سے پہلے آیت مبارکہ میں توحید پر دلائل قائم کیے گئے تھے۔ اللہ رب العزت نے جو تمام اشیاء بنائے ان تمام اشیاء میں جو اس قدرت کی معرفت الہی کو پہچاننے کے ذریعے ہیں ان تمام کا ذکر تھا۔ اس آیت مبارکہ میں انکار کرنے والوں کے لیے عذاب کا ذکر ہے۔ اسی طرح پیچھے بات تھی عقل والوں کی، لِقَوْمٍ یعقلون، عقل والے جو ہیں، اور یہاں بتایا جا رہا جو بے عقل ہے ان کا انجام کیا ہوگا۔ اسی طرح پیچھے لآیات کے اشارہ کیا تھا کہ اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، دنیا کی تخلیق، اس کے چپے چپے میں ذرے ذرے میں بڑی نشانیاں توحید پر موجود ہیں۔ رب کی معرفت الہی کا ذریعہ یہ تمام اشیاء ہے جسے انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، جس کی تفصیل گزشتہ درس میں بیان ہوئی۔ تو فرمایا ہے وہ معرفت الہی کا ذریعہ عقل والوں کے لیے ہے، اور جو بے عقل ہوتے ہیں ان کا اس آیت مبارکہ میں ذکر ہے کہ وہ تو بجائے ان اشیاء کو دیکھ کے معرفت الہی کا ذریعہ وہ اشیاء جو بننے والی تھی انہیں وہ حاصل کرتے، رب کو پہچانتے، بجائے بے عقل کیا کرتے ہیں کہ وہ انہی اشیاء کو معبود بنا لیتے ہیں۔ جو اشیاء رب تعالیٰ کی طرف سے ایسی تھی جس کے ذریعے بندہ رب کی معرفت حاصل کرتا،
لیکن بے عقل کا کارنامہ یہ ہے کہ وہ انہی اشیاء کو معبود بنا لیتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کا ذکر ہوا، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بناتے ہیں۔ معبود، اندادا، عبادت کی جائے جس کی، اپنے ہاتھ سے بنایا، عبادت کرنا شروع کر دی۔ یہ ان کا حال۔ یحبونہم کحب اللہ، وہ ان معبودوں سے، جھوٹے خداؤں سے اتنی محبت کرتے ہیں جیسی کہ اللہ سے محبت کی جائے۔ اب اللہ سے محبت جس طرح بندہ کرتا ہے کہ وہ میرا رب ہے، تو بت کو ماننے والے، بت کے پجاری ان بتوں سے اتنی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کری جانی تھی، وہ ان بتوں سے محبت کرتے ہیں۔ حالانکہ بت خود کیا شے ہے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ بتوں میں بڑی نسلیں پائی جاتی ہیں، بعض کو کس چیز سے بنایا جا رہا ہے، بعض کو کس چیز سے بنایا جا رہا ہے، عجیب سی بات ہے۔ اسی موقع کے حوالے سے رب تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا کہ ضعف الطالب والمطلوب، طالب اور مطلوب دونوں ہی کمزور ہیں۔ بنانے والا جو خود بنا رہا ہے اسے خود رب نے بنایا، جس کو بنایا جا رہا ہے اس کو اس بنانے والے نے بنایا۔ اور عجیب بات ہے یہ کہ انسان اپنے ہاتھ سے جو شے بنائے پھر اسی کو خدا بھی مان لے۔ خدا تو وہ ہوتا ہے جو خالق ہوتا ہے، بنانے والا ہوتا ہے۔ تم مورتی کے سامنے بیٹھ گئے، اس کی پوجا کرنے تم لگ گئے، اس مورتی کو تم نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اور اس سے بھی واقعات ہوتے ہیں، جیسے ایک جگہ اس قسم کا واقعہ ہوا، تفسیر نعیمی میں اس کو ذکر کیا گیا کہ کچھ لوگوں نے مل کر اپنے طور طریقے کے مطابق غلہ، کھانے کی اشیاء، ان کھانے کی اشیاء سے جو ہے بت بنایا اپنے ہاتھ سے۔ پھر ہوا یہ کہ اس بت کی جو ہے پوجا کرنا شروع کر دی، اس کی عبادت کرنا شروع کر دیا، الیاذ باللہ، اس کو معبود جانا، اپنے ہاتھ سے بنایا گیا ہے، گلے سے کھانے پینے کی اشیاء۔ کچھ وقت کے بعد اس شہر میں سخت قحط ہوا، غلہ، اناج سب ختم۔ اب کیا کیا جائے؟ اب ان لوگوں نے کیا کیا، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، زندگی تو بچانی ہے، ان کی اپنے بتوں سے وفاداری دیکھیں۔ انہوں نے اسی بت کو جو ہے اپنے سامنے کیا، اس کے بعد اس کو توڑ دیا، اس کو چورا چورا کر دیا، کیونکہ وہ گلے اور اناج سے بنا ہوا تھا۔ پھر جو اس میں سے اناج نکلا اس اناج کو کھا گئے۔ پہلے اسی اناج کو جمع کیا، اس سے بت بنایا، ایک وقت تک اس کی عبادت کرتے رہے کہ یہ ہمارا خدا ہے، الیاذ باللہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے جب قحط پڑ گیا، خود مرنے کے قریب ہوئے، تو کہا ہم مر جائیں گے، یہ تو سمجھ گئے کہ یہ مورتی ہے۔ اب آخری اسٹیج پہ جب پہنچے تو اس کا مطلب انہوں نے نتیجہ یہ نکالا کہ اب اسی کو توڑ دیا جائے، توڑا، پیسا، اور اناج جو حاصل ہوا اس کو خود کھا۔ یہ ان کی بتوں سے محبت، یہ اپنے خدا کا انہوں نے حال کیا۔ تو فرمایا یحبونہم کحب اللہ، وہ اپنے خدا سے محبت کرتے جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ اگر یہ معاملہ نہ ہو تو یہ کٹنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ کوئی ہمارے بت کے بارے میں کچھ نہ کہے۔ اس طرح فساد پر آ جاتے ہیں۔ ہندوستان، انڈیا وغیرہ میں وہاں اس قسم کے معاملات ہیں کہ ان کے بارے میں کچھ برا نہ کہا جائے، ان کی عقیدت، ان کا احترام، کیونکہ وہ اس مورتی کو خدا مانتے ہیں۔ اسی جانب رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یحبونہم کحب اللہ، یہ بت کے پجاری اپنے بت سے اتنی محبت کرتے جس طرح اللہ رب العزت کو ماننے والے، چاہنے والے اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ جو ایمان لے ان کی محبت اللہ کے لیے خاص ہے، وہ اللہ ہی کے لیے اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ ایمان والے، ان کی چاہت، ان کی محبت اللہ عز و جل کے ساتھ خاص ہے۔ لیکن یہاں فرمایا للہ، اللہ کے لیے، رضا والی زندگی، میرا رب جس پہ راضی ہوا مجھے اس پہ طرح زندگی گزارنی ہے، ہر حال میں اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں۔ وہ اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ رب نے حکم دیا گرمی کا دن ہے، روزے فرض ہے، روزے رکھو، تو بندہ روزہ رکھتا ہے۔ کیوں؟ یہ محبت اللہ کے لیے ہے، اسی کی طرف سے حکم ہے۔ اسی طرح رات کو عبادت کا حکم دیا گیا،
کہ نماز عشاء پڑھنی ہے، فجر میں بندہ سویا ہوا تھا، اب حکم ہوا کہ اسے نرم اور یہ گرم بستر چھوڑ کر اٹھ کر نماز فجر ادا کرنی ہے۔ اب وہ سارے معاملات ترک کر کے نماز کے لیے حاضر ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ محبت تو ہے۔ سخت تکلیف، سخت پریشانی، دیگر سارے معاملات، ہر حال میں وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، عبادت بھی کر رہا ہے، رب کو راضی بھی رکھ رہا ہے، وجہ یہ کہ میں رب اس سے راضی ہو جائے۔ تو یہی تو ہے ایمان والوں کی محبت جو اپنے رب سے خاص ہے، للہ کے اشارہ کیا۔ لیکن کافروں کا حال اتنا برا، کافر جو ہے ایمان والا تو للہ ہے، یعنی للہ اللہ کے لیے اللہ کو چاہنے والا ہے، اس سے محبت کرنے والا ہے، یہ ایمان والے کی شان ہے۔ لیکن کافر وہ بغض کے لیے، یعنی کس طرح کہ اس کا مقصد جب ہوتا ہے تو بت کے پاس پہنچ جاتا ہے، غرض جس کو کہا جائے، خود غرضی۔ مسلمان کسی غرض کے بغیر بس جانتا ہے میرا رب اللہ ہے، اس نے مجھے پیدا کیا لہٰذا مجھے اس کی عبادت کرنی ہے۔ لیکن کافر کا حال یہ ہے کہ وہ غرض ہوتا ہے تو معبود کے پاس جاتا ہے، یعنی جسے خود غرض کہا جائے کہ مقصد ہے تو جانا ہے ورنہ نہیں جانا۔ اب جب یہ راحت و سکون میں ہوتا ہے تو بت یاد آتے ہیں، بت کی پوجا کرتا ہے، اور جیسے سکون چلا جائے، تکلیف آ جائے تو اس وقت اپنے بت کے خلاف ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک واقعہ میں نے آپ کو بتایا، اپنے بت کے خلاف ہو گیا۔ اس کا ذکر قرآن مجید کی آیت مبارکہ سورہ انعام آیت نمبر 63 7واں پارہ، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کون ہے وہ ذات جو تمہیں نجات دیتا ہے خشکی اور تری کے اندھیروں میں، خشکی، جنگل، بیابان، میدان، چٹیل میدان میں جب تم پھنس جاؤ، تم پر وہاں پر آفت آ جائے، تمہیں کون بچائے گا وہاں اس آفت سے؟ اسی طرح سمندر کے اندر تم ہو، طغیانی ہو جائے، موجیں زوردار ہو جائے، اس موقع پر تمہیں کون بچائے گا؟ یدعونہ تضرعا خفیہ، تم اس سے پکارتے ہو، تدعونہ تضرعا خفیہ، کس طرح پکارتے ہو؟ گڑ گڑاتے ہوئے، آہستہ سے، خشوع و خضوع کے ساتھ۔ کس کو پکار رہے ہیں؟ اس موقع پر اللہ کو پکار رہے ہیں۔ جب پھنس گئے، بھنور میں پھنسے، جنگل میں پھنسے، آفت اور پریشانی والا معاملہ سر پر آ گیا، بلائے سر پر آ گئی، اب وہ بت ان کو یاد نہیں آ رہے، اب وہ تدعونہ تضرعا خفیہ، اب وہ اللہ رب العزت کو گڑ گڑاتے ہوئے پکار رہے ہیں، لئن انجانا من ھذہ لنکونن من الشاکرین، کہ اللہ اگر تو ہمیں ان آفتوں بلاؤں سے نجات دے دے تو ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ میرا رب فرماتا ہے قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون، اے پیارے محبوب سے فرما دیا اللہ تمہیں نجات دینے والا ہے ہر کرب سے، ہر پریشانی، مصیبت، مصائب و آلام، سب سے، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ فارغ ہونے کے ساتھ ہی بلاؤں سے تم دور ہوئے، رحمت تمہارے قریب آئی، آزمائش والا معاملہ دور ہوا، دوبارہ تم بتوں کی طرف چلے گئے۔ ابھی جو تم نے وعدہ کیا تھا کہ بت کے قریب نہیں جائیں گے، ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے، ثم انتم تشرکون، پھر تم شریک کرتے ہو، پھر تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ بت تمہیں نہیں بچا سکتے، پھر بھی اس بت کے قریب جاتے ہو۔ تو فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والا اپنے رب سے للہ سب سے زیادہ محبت، چاہت اپنے رب کے لیے ہے، اسی کو چاہنے والا ہے۔ جبکہ بت کے پجاری غرض ہوتی ہے تو بت کے پاس ہے، جب پھنستے ہیں تو اس بت کو توڑ دیتے ہیں یا اس بت کو بلا دیتے ہیں اور رب کی طرف حاضر ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور اگر آپ وہ دیکھیں، وہ جنہوں نے ظلم کیا، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، سخت عذاب ان کے سامنے ہوگا، ان القوۃ للہ جميعا، اب اس موقع پر بت یاد نہیں آئیں گے، بلکہ اس موقع پر وہ سمجھ جائیں گے کہ ساری طاقت اور قوت کا مالک میرا رب ہے، ساری طاقت، ساری قوت اسی کے دستے رحمت میں ہے۔ اب اس موقع پر یہ کہیں گے وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، وہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس موقع پر جب وہ آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لیں گے، کیونکہ سمجھ جائیں گے یہ بت کا کام نہیں عذاب دینا، یہ بت تو ان کے اپنے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں،
اور تمام آیت مبارکہ میں اور اس آیت مبارکہ کے خاص طور پر اس جز میں جو ایمان والوں سے محبت کا حکم دیا گیا، تو کہنے والے کہنے لگے کہ تمہاری محبت تو بیوی بچوں سے بھی ہے، والدین سے بھی ہے، عائز و اقربا سے بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا تو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ یہ تمہاری محبت دنیا داری سے بھی ہے، دکان سے بھی ہے، مال و متاع سے بھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو محبت اللہ سے ہونی تھی وہ محبت تمہارے دل میں دنیا دار سے بھی ہے، تو یہ تو شرک ہو گیا۔ پھر رب تعالیٰ مشرکوں کے مقابلے میں ایمان والوں کو لا رہا ہے اور واضح طور پہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ایمان والا تو اللہ سے محبت کرتا ہے، لیکن تمہاری محبت تو دنیا داروں کے لیے بھی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ تو یاد رکھیں یہ بات، جس احمق نے اس قسم کا اعتراض کیا تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ کچھ ہمارے سیدھے لوگ ہوتے ہیں جس کو اس قسم کی باتیں بتائی جاتی ہے، پھر وہ عجیب و غریب صورتحال، اگر یہی بات ثابت رکھی جائے تو پھر مسلمان کون رہا؟ مسلمان تو کون رہا بتائیں؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ۔ میرا رب فرماتے ہیں ہم نے ان تمام چیزوں کی محبت، عورتیں ہیں، بچے ہیں، مال و متاع ہے، باندھے ہوئے گھوڑے ہیں، مال خزانہ ہے، وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، ان کی محبت ہم نے بندوں کے دل میں رکھی ہے، میرا رب فرما رہا ہے۔ اب اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے اس جانب آنا ہوگا کہ محبت کی کچھ قسمیں ہیں، 5 قسمیں بنتی ہے محبت کی۔ جب اس قسموں کو سمجھ لیا جائے مسئلہ حب للہ کا حل ہو جائے۔ اور اسی سے میں اس جانب بھی اشارہ کروں گا کہ بندہ کوئی اللہ کے ولی کے مزار پر گیا، اسی طریقے سے کسی مقدس ہستی کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا، پھر یہ اعتراض آ جائے گا۔ یہی بات آ گئی کہ مانگو تو اللہ کی ذات سے مانگو، وہی عطا کرنے والا ہے، درمیان میں وسیلہ کہاں سے آ گیا؟ تو یہ وہی بات ہے کہ جس کو حب للہ کا معنی سمجھ نہ آیا تو جس نے وسیلے کا بھی انکار کر دیا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ حب للہ میں جہاں محبت رب کے ساتھ کامل ہے وہاں دیگر محبتوں کو بھی رب نے ذکر فرمایا۔ اسی طریقے سے جب بندہ کسی ولی کے در پہ جاتا ہے تو وسیلہ ہی مانگتا ہے، نہ کہ اس کو سب کچھ جان لے۔ ایمان والا کبھی یہ نہیں کرتا، ایمان والے کی کبھی یہ شان نہیں۔ ایمان والا وسیلہ پیش کرتا ہے یہ جانتے ہوئے دینے والی ذات رب کی ہے۔ تو جس نے وہاں اعتراض کیا وہاں تو ہم ان کے اوپر یہ اعتراض کریں کہ بتا، اللہ فرماتا ہے حب للہ، اللہ کے لیے ایمان والا سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ تیرے لیے تیری بیوی بچوں کی محبت ہے؟ ماں باپ سے پیار کرتا ہے؟ تو کہے گا ہاں، تو نے شرک کر لیا۔ تو ہماری بات شرک کی کرتا ہے کہ وسیلہ مانگا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو نے بھی تو یہ کام کر دیا۔ تیری محبت تو صرف رب سے ہونی چاہیے۔ کہاں ماں بیوی بچے، کہاں مال، کہاں ماں باپ، سارے یہ تو کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اس کے لیے کچھ معاملات سمجھنے ہوں گے، وہ یہ ہے کہ محبت کی قسمیں ہیں، محبت کی 5 قسمیں ہیں۔ ایک محبت جو حقیقتاً ہونی چاہیے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ سے پکی محبت اور اس کے حبیب سے۔ اس کے حبیب سے کیوں محبت؟ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے پیارے محبوب ان سے فرما دیجیے اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو فاتبعونی، تو رسول اللہ کا حکم مانو۔ یہ محبت تو ہے۔ فاتبعونی، آگے کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو یہ محبت ہو گئی سب سے پہلی محبت، کہ اللہ سے پیار کیا جائے، اس کے حبیب سے بھی محبت کی جائے۔ اور حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے حبیب کا حکم مانو، اب حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ان سے بھی محبت کی جائے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی ووالدی والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اسے سب تمام لوگوں سے محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضور کی محبت ہو گئی۔ حضور نے اپنے اہل بیت کے بارے میں یہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میری اہل بیت اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ اہل بیت سے محبت۔ اس طرح صحابہ کرام کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ تم میرے صحابہ کرام سے محبت کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ ایک حدیث میں یہاں تک آیا تم میرے صحابہ سے محبت کرو، تو جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ یہ محبت کی پہلی قسم ہے، جو ایمان کے حوالے سے حقیقتاً محبت جن سے ہونی چاہیے وہی محبت کامل ہے، اور یہی محبت کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔
دوسری محبت وہ ہے جس کے بارے میں ثواب ہے، وہ ہے والدین سے محبت، اسی طریقے سے عائز و اقربا سے محبت، نیک مسلمان کی صحبت میں رہتے ہوئے اس سے محبت کرنا اللہ کی رضا کے لیے، اس محبت پر ثواب ہے۔ تیسری محبت وہ ہے نہ ثواب نہ گناہ، وہ ہے بیوی بچوں سے محبت کرنا اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو۔ رب کی رضا کے لیے محبت ہوگی تو عائز و اقربا کا سلسلہ ہوگا، ثواب ملے گا۔ اللہ کی رضا شامل نہ ہو، بس دنیاوی اعتبار سے بیوی بچوں سے محبت کرنا، تو اس محبت میں نہ ثواب ہے نہ گناہ، کوئی شے نہیں۔ اور چوتھی محبت جس میں گناہ ہے، اور وہ محبت یہ ہے کہ کسی اور کی عورت سے محبت کرنا، غیر محرم سے محبت کرنا، اسی طرح کسی کے ناجائز مال، جو اس کے پاس مال ہو جو ہمارے لیے جائز نہیں، ہم اس مال کو حاصل کرنے کے لیے اس سے محبت کرنا، اس محبت پر گناہ ہے۔ اور پانچویں اور آخری محبت وہ ہے کہ جھوٹے معبود کو خدا جان کر اس کی عبادت کرنا، یہ محبت جو ہے کفر ہے۔ جہاں یہاں اس کے برعکس جو محبتوں کا ذکر ہوا وہی محبت ہے کہ جھوٹے معبود کو خدا جان کر اس سے محبت کرنا، اور جہاں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ جو ایمان لے ان کی محبت اپنے رب کے ساتھ خاص ہے، تو اس سے محبت مراد ہے نمبر 1 والی، سب سے پہلی محبت جو اللہ رب العزت سے حقیقتاً محبت ہے، جو ہر شخص کو محبت ہوتی ہے، اسی کا یہ ذکر فرمایا۔ اب حاجت روا کے حوالے سے کہہ دیا کہ تم پیروں سے، اولیاء کاملین سے، انبیاء و رسول سے محبت کرتے ہو، تم تو انہیں بھی حاجت روا مانتے ہو۔ کافر بتوں کے پاس جاتا، اس کی عبادت کرتا، اس کو معبود جانتا، اس سے مانگتا، تو کہنے والوں نے کہہ دیا تم بھی یہی کام کر رہے ہو، تم بھی اولیاء کاملین کے مزارت پر جاتے ہو، ان کو حاجت روا مانتے ہو، ان کو مشکل کشا مانتے ہو، لہذا تمہاری محبت اور مشرکوں کی محبت میں کیا فرق رہ گیا؟ الیاذ باللہ، کتنا بڑا جرم، کتنا بڑا انہوں نے مسلمان پر بہتان باندھ دیا۔ مزار پر جانے والا کسی ولی کو حاجت روا جانتا ہے اس نیت سے کہ رب چاہے گا تو ان کے صدقے سے ملے گا۔ قطعاً کوئی جانے والا سنی صحیح العقیدہ مسلمان یہ سوچ کر، یہ جان کر، یہ سمجھ کر نہیں جانتا مزار پر کہ دے گا تو یہی دے گا، اللہ نہ دینا چاہے تب بھی یہ ولی مجھے دے گا، کبھی کسی کی یہ سوچ رہی؟ قطعاً کبھی کسی کی سوچ نہ رہی۔ یہ سوچ مشرکانہ ہے کہ یہی دینے والا ہے، رب اگر نہ چاہے تب بھی مجھے میرا ولی دے گا، الیاذ باللہ۔ یہ کس کی سوچ ہے؟ یہ تم نے کیا سوچ کے مسلمانوں پہ بہتان لگا دیا؟ اتنا بڑا الزام لگا دیا، عجیب و غریب بات کر دی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جو شخص ولی کے مزار پر جاتا ہے وسیلے کی صورت میں، اللہ ان کے وسیلے سے تو ہمیں عطا فرمائے، تو عطا فرمائے گا تو یہ ہمیں عطا کریں گے، اگر تو نہ دے تو کوئی دینے والا نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اب غیر اللہ سے مدد مانگنا مطلق اگر شرک کہہ دیا جائے تو اس شخص کا کیا حال ہوگا جو دریا میں، سمندر میں ڈوب رہا ہے، وہ پکار رہا ہے بچاؤ بچاؤ، تمہارا جیسا کوئی شخص دیکھے گا وہ تو بولے گا کہ غیر اللہ کی مدد آ گئی، مجھے پکار رہا ہے، اب میں اگر اس کی مدد کے لیے چلا جاؤں گا، میں اللہ تو نہیں، تو لہٰذا اسے تو اللہ ہی بچائے گا، اب اس کو ڈوبنے دو گا، مر جائے گا وہ تو۔ یہ عقل سے باہر سوچ ہے کہ مطلق اگر مدد کے لیے پکار رہا ہے تو اس کی مدد کی جائے، یہ تم وسیلہ بنو اس وقت رب تعالیٰ کے فضل سے، تم اگر بچانے پر قادر ہو اس کو بچاؤ، یہ کوئی شرک نہیں، یہ کہاں سے شرک ہو گیا؟ یہ تو کسی کی جان بچانا ہوا، تو یہی تو مدد ہے جس کو مجازن مدد کہا جاتا ہے۔ حقیقت مدد اللہ کی طرف سے ہے، لیکن مجازی صورت میں اس نے اپنے بندوں کو اس طریقے سے بنایا ہے کہ جو مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں۔ اب حکیم کے پاس گئے، جس کی سوچ یہ حکیم، طبیب، ڈاکٹر نے مجھے شفا دی، یہ سوچ غلط ہے، ڈاکٹر نے شفا نہیں دی۔ جس طرح ہم ولی کے مزار پہ گئے، ولی نے مجھے شفا دی، نہیں، اللہ رب العزت کے فضل سے ولی کا وسیلہ رہا، اس نے اس وسیلے کو قبول کیا اور مجھے شفا عطا فرمائی۔ تو یہ ڈاکٹر جو ہے، طبیب جو ہے، یہ وسیلہ بنا ہے کہ اس کے پاس آپ کے، اس کی دوائی آپ نے پی، اس دوائی کے وسیلے سے اللہ نے شفا دی ہے، ڈاکٹر طبیب نے شفا نہیں دی۔ اس مسئلے کو تو سمجھتے کم از کم، تم نے اس مسئلے کو نہ سمجھا، ایسے اعتراض کر دیا تو یہ اعتراض تمہارے اوپر بھی آیا کہ تم جب بیمار ہو گئے ڈاکٹر کے پاس نہ جانا، ایسے ہی گھر میں رہ کے مر جانا، کیونکہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے تو وسیلہ بن جائے گا، یہ اللہ سے مانگو، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، سورہ شعراء 19واں پارہ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ اس طرح کہا جائے کہ میں جب بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ تم تو ڈاکٹر کے پاس چلے گئے،
حکیم کے پاس چلے گئے، طبیب کے پاس چلے گئے، اور یہ سوچتے ہوئے اس کی دوائی پیوں گا شفا ہو جائے گی۔ تو یہ کانسیپٹ، یہ نقطہ سمجھ آ جائے، سارے اعتراض ختم ہو جائے کہ دینے والی ذات فقط رب کی ہے، لیکن اس نے وسیلے بنائے ہیں، اس وجہ سے ان کے پاس جایا جاتا ہے، ان کے وسیلوں سے مقدس ہستیاں ہیں، رب کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے، اللہ ان کے وسیلوں سے دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح العقیدہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، درس قرآن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، غلطی کوتاہی کبھی معاف فرمائے، جن احباب نے شرکت کی مناسب کی حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔